السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ندیم آپ لوگوں کے سامنے ایک بڑا اہم پیغام لے کر میں آیا ہوں۔ میری سبھی فرقہ واریت، اہل حدیث حضرات، دیوبندی حضرات، بریلوی حضرات اور بھی دیگر جتنے بھی ہمارے اسلام کے اندر بھنتا ہوئی ہے، ڈائیورسٹی ہوئی ہے، لوگ باغ الگ الگ جگہ چل دیے ہیں، تو میرا ان سب سے گزارش ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اپنے اپنے فرقوں کی تبلیغ مت کیجیے، اپنے فرقوں کی تبلیغ مت کیجیے۔ اس سے اسلام کا نقصان ہو رہا ہے، اس سے اسلام کا نقصان ہو رہا ہے۔ نوجوان جو عمل کرنے کی طرف آتے، نوجوان جو اسلام کی باتوں سے متاثر ہوتے، وہ نہیں ہو رہا ہے۔ پرابلم یہی ہے، پرابلم سب سے بڑی یہی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ ایک ایسی کڈار پر آن کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو نہیں معلوم پھر مجھے کیا بننا ہے، شیعہ بننا ہے، سنی بننا ہے، اہل حدیث بننا ہے، دیوبندی بننا ہے، بریلوی بننا ہے، کیا بننا ہے۔ وہ بہت کنفیوز ہو چکا ہے۔ کیونکہ اسلام قرآن اور حدیث اور اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ، یہ اسلام ہے، اور اسلام پورا ہو چکا ہے۔ ہر آدمی اسلام کے اندر اپنی پرسنل اوپینین دے رہا ہے۔ جو چیزیں ہیں، جو بیسکس میجر پلرز ہیں، لوگ باغ بیسک وہ بھی پریکٹس نہیں کر پا رہا اسلام پر۔ جو توحید ہے، نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب چیزوں سے بھی حسن اخلاق اور حقوق و لباد، ان سب کی تو بات بہت اوپر لیول کی ہو گئی، کیونکہ آدمی اتنا کنفیوز ہے اس فرقہ واریت کو لے کر۔ اگر آپ کی پرچونی کی دکان ہے اور آپ اہل حدیث مسلک سے ہیں تو آپ اس پہ لگائیے نا بورڈ کہ میں اہل حدیث مسلک سے ہوں، یہاں پر دیوبندی، بریلوی اور کوئی شیعہ سنی کوئی نہیں آنا چاہیے ادھر۔ آپ دیوبندی ہیں اور آپ کی کوئی دکان ہے سبزی کی تو یا پھر پرچونی کی یا کسی چیز کی، آپ اس پہ لگائی رہے، یہاں دیوبندی آئے صرف گراہک، یہاں گراہک صرف دیوبندی ہی آئے اور کوئی دوسرا فرقے کا گراہک نہیں آئے۔ جب ہم معاشی طور پر اس نقصان کو برداشت نہیں کرتے کہ بھائی اگر ہم ایک ٹیگ لگا دیں گے کسی پرٹیکولرلی ایک فرقے کا، تو دوسری کمیونٹی کا آدمی ہمارے پاس نہیں آئے گا، ہمارے پاس اہل حدیث نہیں آئے گا، ہمارے پاس بریلوی نہیں آئے گا۔ اگر دیوبندی نے دیوبند کا فرقہ واریت کا لگا دیا ٹیگ، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ مالی نقصان ہوگا، اس کا مالی نقصان ہوگا، تو وہ نہیں لگائے گا اس ڈر سے۔ بریلوی ہوگا کوئی، اگر وہ بریلوی کا ٹیگ لگاتے، جسے وہ مسجد کے باہر لکھ دیتے یہاں دیوبندی کا اہل حدیث حضرت کا آنا منع ہے، وہ اپنی دکان پہ اپنی تجارت کے اڈے پر لگائے نا، میں فلاں پرٹیکولر کمیونٹی کا ہوں، یہاں پہ کوئی لوگ انٹر نہ کریں، یہاں پہ کوئی اندر نہ آئے، یہاں سے مجھ سے کوئی چیزیں خریدے نہیں، کیونکہ بس یہاں بریلوی ہی خریدے گا، نہیں لکھے گا وہ، اس لیے کیونکہ اس کو معلوم ہے مالی نقصان ہے اس میں۔ تو انسان بڑا ناشکرا ہے اپنے رب کا، اس کے دین کے ساتھ غداری کر رہا ہے انڈائریکٹلی۔ زبان سے تو وہ کلمہ توحید کہہ رہا ہے، عمل سے نہیں کہہ رہا، جزوی اطاعت کر رہا ہے۔ جو فائدے کی چیزیں ہیں ان پہ عمل کرتا ہے، اور جس میں اس کو لگتا ہے کہ اس میں میرا مال کم ہو جائے گا، چیزیں کم ہو جائے گا، تو وہ بخل کرتا ہے، اسلام کی وہ باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، مقصد بتانے کا کوئی شہرت حاصل کرنا نہیں ہے، کوئی پاپولرٹی حاصل کرنے کا نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں بڑی عزت دی ہے، مقصد ہے اس پیغام کو سب لوگوں تک پہنچانا۔ میں سبھی جتنے بھی فرقے ہیں، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی اور بھی جتنے شیعہ سنی، میں سب کی تہ دل سے عزت کرتا ہوں، اور ان میں جتنے بھی عالم دین ہیں، علماء کرام ہیں، سب کی عزت کرتا ہوں۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی سیرت کو بیان کریں، صحابہ کا طریقہ بیان کریں، اپنے ایتھکس اور مورل کے لیے بیان کریں، ہمیں ایجوکیشن کی طرف موٹیویٹ کرنے کے لیے ہم بیان کریں، قوم کو متحد کرنے کے لیے بیان کریں۔ اگر انگور کا ایک انگور الگ ہو جاتا ہے گچھے سے، تو یا تو وہ سڑ جاتا ہے یا پھر پچا دیا جاتا ہے، اور انگور گچھے میں رہتا ہے نا تو فریش بھی رہتا ہے اور ہر کسی کا پسندیدہ بھی رہتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصود یہ ہے، جب آپ اپنی تجارتی اڈے پر اپنا فرقہ واریت کا ٹیگ نہیں لگا سکتے تو آپ اسلام کا نقصان کیوں کر رہے ہیں؟ اسلام کا نقصان مت کیجیے خدا را۔ سب لوگوں کو متحد کرے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے، نیک عملوں میں زیادہ سے زیادہ ہم آگے بڑھیں، اللہ کی وحدانیت کو بیان کریں، جغرافی پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، پالیٹی پڑھیں، کانسٹیٹیوشن پڑھیں، قرآن کو ترجمے سے سیکھیں، عربک ٹرانسلیشن سیکھیں،
کچھ سمجھ میں نہیں آتا اپنے عالم سے جا کر کے پوچھیں، عالموں کی قدر کریں، اور عالموں سے بھی جا کر کے کہیں، جو مفتیان اکرام ہیں، عالم اکرام ہیں، ان سے بھی جا کر کے کہیں کہ حضرت ہمیں قرآن کا فلاں فلاں آیت کا چیپٹر نمبر ورڈس نمبر ہے، اس کا ہمیں مطلب بتائیے آپ۔ اگر وہ مطلب بتاتے اور مطلب کے علاوہ اور پتہ نہیں کون کون سے لوگوں کو یا اپنی کہانیاں بتاتے تو کہا فلاں ہمیں یہ چیزیں مت بتائیے۔ اگر ایک استاد ہے، وہ موٹر سائیکل کا کام جانتا ہے اور استاد ہے، اس پہ کوئی چیلا جائے گا تو چیلوں کو چاہیے اس سے موٹر سائیکل کا کام سیکھنے کا ہنر سیکھے، نہ کہ استاد اگر گٹکا کھاتا ہے یا استاد اگر کوئی غلط کام کرتا ہے یہ یالی عادت بھی نہ سیکھے۔ تو اس لیے ان الدین عند اللہ والاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام پسند کر لیا گیا۔ اب اس میں استادوں کی اور چیزوں کی ان کی پرسنل زندگی مت سیکھیے آپ، جو انہوں نے قرآن اور حدیث سیکھا ہے اور جو پڑھنے کا طریقہ ہے اور جو ترجمہ ہے وہ چیز سیکھیے۔ اور آپ آپ خود کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ ڈاکٹر اسرار کیا کہتے ہیں کہ آپ نے انجینئرنگ پڑھی، ڈاکٹرز پڑھی، ماسٹری پڑھی، یو پی ایس سی پڑھی، جناب کتنے آپ نے سبجیکٹس پڑھے، کتنے آپ نے سبجیکٹس پڑھ لیے، لیکن آپ کبھی قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھنا چاہتے۔ آدھوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جائے گا، جبکہ قرآن میں کافی دفعہ آیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کتنی جگہ ہے قرآن میں کہ ہے ہم نے اس کے لیے آسان کر دیا ہے، قرآن ہے کوئی سیکھنے والا؟ اور اللہ صاف کہتا ہے قرآن میں وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ عالم لوگ تو بہت بہتر جانتے ہیں، میں قرآن کو ٹرانسلیشن سے پڑھتا ہوں، قرآن کبھی بھی کسی کے لیے گمراہی نہیں ہو سکتا۔ جو زمانہ جہالت میں ہدایت اور نور بن کر آیا، قرآن لوگوں کے لیے، لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے آیا۔ جس قرآن کی پہلی آیت ہی اقرا پڑھنے سے ہو کہ پڑھو، اقرا پڑھنے کے ساتھ میں اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں خون کی پھٹکی سے پیدا کیا۔ تو آپ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں فرقہ واریت کوس کر رہے ہیں میرے بھائی لوگوں؟ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ایک ہو جاؤ۔ اپنے اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی اگر ہم کسی کو کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر، آپ پہ برکت ہو، آپ پہ رحمت ہو، یعنی میری آنکھ سے، زبان سے، تمام برائیوں سے تو پاک ہے بھائی، میں تجھ پہ سلامتی کر رہا ہوں۔ لیکن ہمارے دو اسٹینڈرڈ، ڈبل اسٹینڈرڈ ہو چکے ہیں۔ زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل میں ہم کینہ رکھتے ہیں، دل میں ہم حسد رکھتے ہیں۔ دوسرے فرقے، مومن مومن بن جاؤ، مومن مومن، بھائی بھائی، مسلمان بھائی بھائی، متحد ہونے کی کوشش کرو میرے بھائی۔ دشمن نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے میرے بھائی۔ فائدہ کیسے اٹھایا؟ یہودی لوگ جوڈائزم میں، آپ کے ہی مدارس میں، آپ کے ہی مساجد میں 60 سال خدمت کر گئے ہیں وہ، اور خدمت کر گئے اور ایک انجیکشن تیار کیا، بریک ڈاؤن آف دا سیلز، سیلز کو توڑنے والا، یعنی لوگوں کو توڑنے والا، لوگوں کو توڑنے والا انجیکشن انہوں نے تیار کیا کہ بولے یار یہ قوم ایسی قوم ہے، نہیں موت سے ڈرتی ہے، نہیں چیزوں سے ڈرتی ہے، مر جائے تو یہ کہتی ہے ہم شہید ہیں، اور جنت اس کا موٹیویشن ہے۔ قرآن جیسی کتاب ہے جو اس کو سود سے روکتی ہے، شراب سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، ربا سے، تمام برائیوں سے روکتی ہے، تو یار یہ تو لیڈ کر جائے گا بھائی، یہ تو لیڈ کر جائے گا، اور جب یہ اگر لیڈ کر گیا تو اس کا ڈومینس ہوگا۔ تو میرے بھائی، ہم کسی ریلیجیس کو ڈس ریسپیکٹ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف منع کیا ہے، آپ کسی کے دھرم کو برا مت کہو، وہ جہالت مان کر آپ کے پاک اللہ کو برا کہے گا۔ ہمارے پاس سنویدھانک رائٹس ہے، آرٹیکل 25 ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ ہم اپنے ریلیجیس پر پریکٹس کریں، پروپاگیٹ کریں۔ آرٹیکل 26 ہے ہمارے پاس، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف لائف ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، اسلام کو بیان کریں بہت اچھے سے۔ آج یوتھ خوب اچھے سے پالیٹی ہسٹری پڑھے اور ایک سیاست سیکھے۔ سیاست کا مطلب ہم نے سمجھ لیا کہ خالی جھوٹ بولنا ہے۔ سیاست کا مطلب جھوٹ بولنا نہیں، سیاست دان سچے بھی ہوتے ہیں۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھو، حضرت خالد بن ولید کو پڑھو، تمام حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پڑھو، حضرت ابو بکر کو پڑھو، حضرت علی کو پڑھو، تمام ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں۔ آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں اینشنٹ ہسٹری؟ آپ پڑھیے میرے بھائی، آپ اینشنٹ ہسٹری پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لیڈ کریں گے، ڈومینس کریں گے۔ آپ سیاست کو سیکھیے، آپ سچے بن کے سیاست سیکھیے۔ تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں قوم کا پیسہ نہیں کھاؤں گا، میں ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کی مدد کروں گا، خدمت کروں گا۔ اس جذبے کو آپ سامنے لائیے، اللہ کی مددیں اتریں گی انشاءاللہ۔ ہمارا کیا ہے؟ ہم پورے دن سوشل میڈیاز پر رہتے ہیں، اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں،
نماز کو جاتا نہیں، شیطان کی پیروی کر رہا ہے، نفس کی پیروی کر رہا ہے. یہ باتیں، یہ لیکچرز بہت بہت اچھے، تقریر بہت بہت اچھے ممبروں پہ ہوتی ہیں. بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ میں خود بھی پہلے اول عمل کروں اور آپ لوگ بھی اس پہ عمل کریں. فرقہ واریت کے چکر میں نہ پڑیں، خدا را اس سے بڑا نقصان ہے. آپ اسلام پر عمل کرنا بھول جائیں گے. آپ کو اسلام پر عمل کرنا بالکل جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا ہوتا ہے ایسا محسوس ہوگا. دھیان رکھنے کا، یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور یہ تمام چیزوں کے چکر میں نہ پڑ کر کے آپ قرآن کو سیکھیے. آپ جس مسلک میں بھی ہیں لیکن مسلک کو پروموٹ مت کیجیے. آپ اپنے عالم دین سے پڑھیے، قرآن کو ترجمے سے پڑھیے، سیکھیے اور پروموٹ کیجیے. اگر آپ کو ایک آیت بھی پتہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو آپ دوسرے تک اس کو پہنچائیے. اور پہنچانے کا طریقہ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو ایسا نہ لگے کہ یہ شہرت کا طلبگار ہے اس لیے بیان کر رہا ہے. پہنچانے کا طریقہ اتنا پولائٹ ہونا چاہیے، اتنا میٹھا ہونا چاہیے، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کے دل میں ایسا نہ لگے کہ یہ مجھے ذلیل کر رہا ہے. علم حاصل کرنا آسان ہے، علم کو بیان کرنا مشکل ہے، علم کو سنبھالنا مشکل ہے. 100% دولت مند انسانوں میں سے 80% دولت مند انسان دولت سنبھال لیتا ہے. 20% لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں جو ایک دم نئی نئی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن علم اگر 100% لوگوں پر ہے تو میں سمجھتا ہوں 99% لوگوں سے سنبھالا نہیں جاتا، 1% آدمی سنبھال پاتے ہیں. علم کو بیان کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ سامنے والے کی دل آزاری بھی نہ ہو، سامنے والے کا دل پہ خروش بھی نہ ہو، سامنے والے کو ایسا بھی نہ لگے میں اس سے اوپر بڑھنا چاہ رہا ہوں، میں اس سے بڑا دکھنا چاہ رہا ہوں. سامنے والے کو ایسا لگے کہ بھائی یہ سب سے اول تو میری ضرورت ہے، سب سے اول یہ ندیم کی ضرورت ہے، بعد میں آپ کی ضرورت ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ عمل ہو. اب آج کل تبلیغی جماعت اچھا چل رہی تھی، تبلیغی جماعت میں بھی یہی حال ہے. وہاں پہ بھی بٹائی ہو گئی، کوئی کلی ہو گئے، کوئی شوری ہو گئے، کوئی کیا ہو رہا ہے. یہ پلیز اللہ کے واسطے فرقہ واریت مت کرو. فرقہ واریت بہت خطرناک چیز ہے. آپ مسلمان بن کے رہیے، متحد بن کے رہیے. جب آپ کو کہیں پکڑا جاتا، آپ کی موب لیچنگ ہوتی ہے، آپ کو نہیں پوچھا جاتا آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، کون سے فرقے سے، کچھ نہیں پوچھا جاتا. آپ کو پوچھا جاتا ہے یہ مسلمان ہے، یہ ملا ہے، داڑھی والا ہے، ٹوپی والا ہے. اس بات پر آپ کو مارا جاتا ہے، اس بات پر آپ کو ستایا جاتا ہے کہ آپ اللہ کا نام لینے والے ہیں. تو میرے بھائیوں، آپ کانسٹیٹیوشن کو پڑھو، سمویدھان کو پڑھو، قرآن کو ٹرانسلیشن سے پڑھو، حدیث کو ٹرانسلیشن سے سمجھو اور عمل کرو. عمل کی دوڑ میں بھاگو، کیونکہ یہ دنیا بہت تھوڑی سی ہے، بہت تھوڑا سا سامان ہے. آپ جوان ہوں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے، شادی ہو جائے گی، بچے ہو جائیں گے، کمائیں گے، اور ایک دن آئے گا تم مر جاؤ گے، میں مر جاؤں گا. کیا عمل لے کر جائیں گے ہم؟ جس آیت کو ہم سوچ رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی اگر خیر کا عمل کیا ہوگا اس دن آپ کو دکھایا جائے گا. ذرہ برابر بھی اگر آپ نے شر کا عمل کیا ہوگا آپ کو دکھایا جائے گا. تو دنیا دھوکہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. میرے بھائیوں، اس کے چکر میں مت پڑو. آپ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر رہو اور دین کو پروموٹ کرو، اسلام کو پروموٹ کرو، نیکی کو، ہیومینٹی کو پروموٹ کرو، لوگوں کے رائٹس کو پروموٹ کرو. سمجھانے کا طریقہ ہمارا بہت پولائٹ ہو، سامنے والے کے دل میں بات اترے. میرے بھائیوں، میرا یہ اہم پیغام ہے، اس کو سمجھو، اس کو بہت ضروری سمجھو. مقصود اپنے دل میں زیادہ مال کی، زیادہ شہرت حاصل کرنے کی، زیادہ اقتدار حاصل کرنے کی تمنا مت کرو. دین کو بیان کرو، نصف اس لیے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت فیمس ہو، اللہ کا دین فیمس ہو، ہر گھر میں دین پہنچے اور صحیح دین پہنچے، کفر شرک بدعت سے پاک دین پہنچے. تو میرے بھائیوں، اس بات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر میری بات میں آپ کو کوئی برائی محسوس ہوئی ہو، میں آپ کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، لیکن اس بات پر عمل ضرور کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ.